السلام علیکم عزیز طالبات سال سوئم اس سے قبل ہم جو ہے ربا اور مدائنت کے ٹاپکس جو ہیں سورہ بقرہ کی روشنی میں ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ ان کے معنی و مفاہیم، ان کی اقسام، ان کی قرآن و سنت کی روشنی میں ربا کی حرمت اور پھر مدائنت، آیت مدائنت کے روح سے مدائنت کے اصول جو ہے ادھار لین دین کے یعنی قرض کے، وہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس سے قبل جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کے حوالے سے آخری جو ٹاپکس ہیں ان میں سے جہاد فی سبیل اللہ جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اور جہاد فی سبیل اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ سب سے پہلے جہاد کے معنی جو ہیں وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاد کا لفظ جو ہے وہ جوہد سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کوشش کرنے کے، اور شرعی اصطلاح میں ہر وہ کوشش جو دین کی حمایت، اشاعت، تحفظ اور سربلندی کے لیے کی جائے وہ جہاد کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں، ہاں ان کا تعلق جسم و جان سے ہو یا مال و دولت سے یا علم و حکمت سے ہو، ان سب کو اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنے کا نام جہاد ہے۔ یعنی ہر قسم کی کوشش جو جان سے کی جائے، مال سے کی جائے، قلم سے کی جائے، اور جو بھی انسان کے پاس جسمانی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو جنگ کے لیے پیش کیا جائے، یہ تمام کوششیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے کی جائیں وہ جہاد کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور قرآن یہ کہتا ہے جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ گویا جہاد جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کا یا جنگ میں شامل ہونے کا نام نہیں، بلکہ انسان کے پاس جو بھی نعمت ہو، جو بھی قابلیت ہو، چاہے وہ علم کی صورت میں ہو، مال کی صورت میں ہو، قلم کی صورت میں ہو، تحریر کی صورت میں ہو، تمام قسم کی کوششوں کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اشاعت کے لیے، تحفظ کے لیے استعمال کرنے کا نام جہاد ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے اس غلط فہمی کا، جو مستشرقین ہیں غیر مسلم، جنگ اور جہاد کو برابر قرار دیتے ہیں کہ جہاد جو ہے اور جنگ ایک ہی قسم کے دو نام ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام کبھی بھی جنگ کا حکم نہیں دیتا۔ جنگ، اقدامی جنگ، وہ جنگ ہے جو کسی ملک پر قبضہ کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ قوم پر اچانک سے حملہ کر دیا جاتا ہے، اور اس جنگ میں نہ کچھ اصول ہوتے ہیں نہ آداب۔ کسی بھی وقت کسی بھی ملک پر حملہ کر کے جو ہے غیر ملکی جو ہے قبضہ حاصل کیا جاتا ہے، مفتوحہ علاقوں کو ویران اور برباد کر دیا جاتا ہے، انسانوں کو ان کے بنیادی حقوق سے جو ہے محروم کر دیا جاتا ہے، ان سے جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ جہاد قطعاً جنگ کے برابر نہیں ہے۔ جہاد مسلمانوں کے دفاع اور بچاؤ کے لیے کیا جاتا ہے، اس وقت کیا جاتا ہے جب غیر مسلم جو ہیں مسلمانوں پر خود سے حملہ آور ہوں، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے دفاع کے لیے جو ہے وہ جہاد کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ دفاعی جنگ میں بھی بہت سی شرائط اور پابندیوں کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے۔ اسلام کسی بھی صورت میں جارحانہ اور اقدامی جنگ کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ امن اور آتشی کا مذہب ہے۔ صرف اسی وقت جو ہے اجازت دی جاتی ہے جب مسلمانوں پر حملہ کیا جائے، ان کے علاقوں پر قبضہ کیا جائے، مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے سے منع کیا جائے، تو ایسی صورت میں جہاد جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بھی اصول ہیں کہ جہاد کی صورت میں کسی آبادی والے علاقے کو جو ہے وہ اس پر حملہ کرنے سے گریز کیا جائے، کسی عورت اور بچے پر حملہ نہ کیا جائے، کھیتیوں کو، سبزہ زاروں کو مت اجاڑا جائے، کسی معذور بیمار عورت پر حملہ نہ کیا جائے، اور صرف اسی صورت میں جب غیر مسلم لوگ یا اسلام کے دشمن لوگ آپ پر حملہ آور ہوں، آپ کے علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں، مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے سے منع کریں، نماز پڑھنے سے
ارکان نماز جو ہیں دیگر ارکان اسلام جو ہیں ان کو پورا کرنے سے منع کریں، تو ایسی صورت میں اسلام جو ہے جہاد کی اجازت دیتا ہے۔ اب آتے ہیں اقسام جہاد کیا ہیں۔ نفس کے خلاف جہاد پہلی قسم ہے۔ جہاد بن نفس سے مراد یہ ہے کہ اپنے جسم و جان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے لگانا اور اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کا مقابلہ کرنا، ان کا خاتمہ کرنا، اور اس کو جہاد بن نفس کہا جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین جہاد وہ ہے کہ خدا کے لیے اپنی نفس اور خواہشات سے جہاد کرو۔ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تمہارا آنا مبارک ہو، تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہو۔ سب سے بڑا جہاد اپنی نفسانی خواہشات کو روکنا ہے۔ علمی اور فکری جہاد۔ علم سے جہاد یہ ہے کہ انسان علم دین سیکھے، سکھائے۔ اسے تبلیغ یا جہاد بالقرآن بھی کہا جاتا ہے۔ جہاد بالدعوت کا نام بھی دیا جاتا ہے کہ اپنی تقاریر، تحریر اور تبلیغ و دعوت سے دوسرے انسانوں کو اسلام کی طرف مائل کرنا جہاد بالعلم ہے۔ اور جو کوئی برائی جو ہے اسلامی معاشرے میں پھیل رہی ہو اس کا خاتمہ کرنا اپنی تحریر کے ذریعے، علم کے ذریعے، فکر کے ذریعے، یہ بھی جہاد ہے۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور اس یعنی قرآن کے ذریعے ان سے جہاد کیجئے جو کہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ مالی جہاد تیسری قسم ہے کہ مسلمان جو ہے ترقی اسلام، اشاعت دین اور محتاج انسانوں کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد خرچ کرے، اسے مالی جہاد کہا جاتا ہے۔ اگر جنگ کا موقع آئے تو مجاہدین کو اسلحہ فراہم کرنے، خوراک فراہم کرنے اور دیگر آلات حرب فراہم کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرے، اور پھر عام حالات میں غریب اور مفلس مسلمانوں کی مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنا سرمایہ صرف کرے، تو یہ جہاد بالمال کہلائے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈال لو۔ اور پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ مومنین تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال اور جانوں سے جہاد کیا۔ یہ بھی جہاد کی اعلیٰ قسم ہے کہ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اس کے دین کے سربلندی کے لیے، جنگ کے موقع پر مجاہدین کے لیے، اور عام حالات میں غریب اور مفلس مسلمانوں کی مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے خرچ کیا جائے۔ اور پھر برائی کے خلاف جو ہے قولی اور قلمی جہاد، اور اس کا جو ہے قرآن پاک نے خود حکم دیا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ، کہ دعوت دو اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، تو یہ بھی جہاد ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل سے برا جانے۔ تو گویا برائی کے خلاف قولی اور قلمی کوشش کرنا اس کے خاتمے کے لیے، یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے۔ اس لیے اسلام ہر مسلمان پر اجتماعی ذمہ داری جو ہے عائد کرتا ہے کہ وہ صرف اپنے ایمان، اپنے تقویٰ، اپنی اصلاح اور اپنی پاک بازی پر اصرار نہ کرے، بلکہ کلمہ حق کہنے کی کوشش میں کوئی دقیقہ فرض گزاشت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتے ہو۔ نمبر 5 پہ قتال، اللہ کی راہ میں لڑنا، یہ بھی جہاد کی اعلیٰ ترین قسم ہے
قتال فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا، جیسے جہاد بالسیف یعنی تلوار سے جہاد کرنا بھی کہلاتا ہے۔ جب طاغوتی طاقتیں، شیطانی طاقتیں، غیر مسلم قوتیں مسلمانوں کو مٹانے پر تل جائیں، اسلام کو ختم کرنے پر آ جائیں، تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی جان سے اللہ تعالیٰ کے دین کا دفاع کریں، اسلام اور اہل اسلام کی سالمیت اور بقا کے لیے سب کچھ قربان کر دیں، یہاں تک کہ اپنی جان کی بھی فکر نہ کریں۔ اس کو اسلام نے اعلیٰ ترین جہاد جو ہے وہ قرار دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ پھر قتال اور جہاد میں فرق۔ جہاد کی مذکورہ اقسام کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جہاد محض جنگ اور قتل غاری کا نام نہیں، بلکہ اس کی وسعت تو تمام زندگی پر چھائی ہوئی ہے۔ قتال یعنی جنگ جہاد کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اکثر لوگوں نے جہاد کی حقیقت سمجھنے میں غلطی کی ہے، اور جہاد کا مقصد کیا ہے؟ دنیا سے فساد کو ختم کرنا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کا ایک دوسرے کے ذریعے زور کم نہ کرتا تو زمین میں فساد پیدا ہو جاتا۔ قتال اور جنگ کا مقصد دنیا میں خون ریزی اور قتل غاری ہے، جبکہ جہاد کا مقصد دنیا سے فساد، خون ریزی کو، قتل غاری کو ختم کرنا ہے۔ تو قتال اور جہاد ایک چیز نہیں ہے، جیسا کہ یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں قرآن و حدیث میں جہاد کی اہمیت کیا ہے۔ جہاد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دیگر ارکان اسلام کی طرف فرض قرار دیا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ۔ وَقَاتِلُوا یہ فعل امر کا صیغہ ہے، لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ اس آیت کی روح سے اپنے دفاع اور بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا فرض ہے۔ جہاد اگرچہ فرض کفایہ ہے، مگر ضرورت پڑنے پر فرض عین کا درجہ بھی حاصل کر لیتا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ اور لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ فرض کفایہ یہ ہے کہ تمام امت پر لڑنا فرض نہیں ہے، لیکن ایسی صورت میں جب فوجی اور دفاعی قوت کم ہو، اسلحے کی کمی ہو، تو ایسی صورت میں باقی عام مسلمانوں پر بھی جہاد جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، اور اس کی مثالیں پورے اسلامی تاریخ میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور پورا دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا سے شر پسند اور دشمنان اسلام کے فتنہ و فساد کو ختم کرنے کے لیے جہاد کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ بے شک مومنین تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ثم لم یرتابوا پھر انہوں نے شک نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک ھم الصادقون یہی لوگ جو ہیں سچے ہیں، حق پر ہیں۔ اور پھر قرآن نے اس بات کا حکم دیا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ اور تیار رکھو جتنا تم کر سکتے ہو، من قوت قوت سے، وَمِن رِبَاطِ الْخَیْلِ اور سدھائے ہوئے گھوڑے سے، ترہبون کہ دھاک ڈال سکو، بھی ساتھ اس کے، عدو اللہ اللہ کے دشمنوں پر،
وَعَدُوَّکُمْ اور اپنے تمہارے دشمن، جو اللہ کے دشمن ہیں وہی تمہارے دشمن ہیں۔ اور اس سے جہاد کا جو ہے فرض ہونا ثابت ہوتا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ، اور تیار کرو تم دشمنوں کے لیے جتنا بھی تم کر سکو سامان جنگ اور سدائے ہوئے گھوڑے، تاکہ داغ پڑ جائے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاد کی تیاری اور سامان جنگ کی فراہمی بھی فرض ہے۔ یہ تیاری اتنی ہونی چاہیے کہ اسے دیکھ کر دشمن جو ہے مرعوب ہو جائے اور وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ ارشاد ربانی ہے، ایمان والو، جنگ میں تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو جائے تو تم ان سے پشت نہ پھیرو، اور جس نے اس دن دشمنوں سے پشت پھیری پھر اللہ کا غضب لے کر لوٹے گا۔ کہ جہاد یا میدان جنگ میں شامل ہو جانے کے بعد کمزوری یا بزدلی دکھانا جو ہے وہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، تو پھر اپنی جان ہو، مال ہو، سب کچھ اس کے لیے قربان کر دیا جائے۔ اب آتے ہیں حدیث کی روشنی میں جہاد کی اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصل کام اسلام ہے، اصل کام اسلام ہے، اور اسلام کا عمود یا ستون جس پر اس کی تعمیر قائم ہے نماز ہے، اور اس کا اعلیٰ مقام جو ہے وہ جہاد ہے۔ پھر فرمایا کہ جس نے جہاد نہ کیا وہ مر گیا، اس کا موقع آیا تھا مگر اس نے جہاد کی تیاری نہ کی اور مر گیا۔ تیاری کے وسائل تھے مگر اس نے جہاد کی آرزو اور تمنا دل میں نہ رکھی اور وہ مر گیا، یوں سمجھو کہ وہ جاہلیت کی موت مرا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی سے جہاد کی اہمیت اور فضیلت مکمل طور پر سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس شخص نے کبھی جہاد نہ کیا اور نہ ہی اپنے دل میں جہاد کا ارادہ کیا تو گویا اگر وہ مر گیا تو گویا قیامت سے پہلے اللہ اس پر عذاب نازل فرمائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔